باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل محترم المقام، ملک پاکستان کی نہایت علمی روحانی شخصیت حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب قریشی، حضور پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید منصور الحق شاہ صاحب ادام اللہ ظلہم العالی، دیگر کثیر التعداد بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی ہے، اللہ کے ایک پیارے بندے حضور قبلہ حضرت علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی ہے، اور حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح محبت رسول کے ترانے پڑھتے رہنے کا ہمیں درس دیا ہے، آپ کی اس گفتگو کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان، مقام، بلندی اور رفعت پر گفتگو کی جائے۔ فقیر نے ان ساری مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو متعین اور منتخب کیا ہے کہ جو کچھ واقعی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بتایا، سمجھایا، سکھایا، اور آپ سے پہلے جو آپ کے بھتیجے نعت شریف پڑھ رہے تھے کہ یا نبی نسخہ تسخیر میں جان گیا، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا ہی نسخہ تسخیر ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب دلو رام کوسری کا ذکر فرما رہے تھے۔ دلو رام کہتا ہے، پائے محمد سرے دلو رام، پائے محمد سرے دلو رام۔ مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دلو رام کا سر۔ پھر غور کرو، پائے محمد، محمد کا آخری لفظ حرف دال، سرے دلو رام، دلو رام کا پہلا حرف، پائے محمد سرے دلو رام، یہ نقطہ میرے اوج پر دال ہے، یہ نقطہ میری بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ دال کے بھی دو معنی ہیں، دال کا معنی ہے دلالت کرنا، اور دلو رام کہہ رہے ہیں کہ میں حرف دال کی الفابیٹ کی بات کر رہا ہوں، جو دال ہے وہ محمد کا جو آخری ہے وہ دلو کا پہلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذوق، یہ شوق، یہ محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین
اور قدمین تو دور کی بات ہے، آپ کے نالین مقدس، اور نالین مقدس تو دور کی بات ہے، نقش نال کو اپنے سر پہ سجانے کی توفیق ملی۔ فقیر نے اپنی گفتگو کے 3 حصے کیے ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ 3 حصوں میں کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سننے والوں کو گفتگو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ سب سے پہلی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت۔ دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، یعنی آقا کا اول ہونا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا۔ اور تیسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تعلیم مصطفیٰ۔ یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی حضور کی اولیت۔ فقیر نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، وَمِنْكَ، اور اے محبوب آپ سے وعدہ لیا تھا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے وعدہ لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، ان سب سے وعدہ لیا تھا۔ یہ وعدہ جن نبیوں سے لیا جا رہا ہے ان نبیوں کے نام باقاعدہ لیے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں 5 نبیوں کے نام ہیں، ایک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدنا نوح علیہ السلام، تیسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، چوتھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پانچویں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ یہ اس آیت میں چونکہ ان 5 نبیوں کا ذکر ہے اور ان سے عزم اور وعدہ لیا گیا تھا، اسی لیے ان 5 نبیوں کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد دلا دوں، ایک میثاق اس سے پہلے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی مذکور ہے، وہ دوسرا میثاق ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ وہ میثاق اکثر ہم میلاد کی محفل میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ میثاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں لیا گیا تھا، اس کی اپنی ٹھاٹھ ہے۔ یہ میثاق الگ ہے، یہ تھا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے مضبوط میثاق اور وعدہ لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ اس لیے لیا گیا تھا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں اللہ سوال کرے۔ اچھا، اس آیت میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سب سے پہلے ہوا ہے، وَمِنْكَ، اے محبوب ہم نے وعدے جب لیے تو پہلے آپ سے لیا۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور تذکرہ سب سے پہلے ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام تو بہت سینئر انبیاء میں سے ہیں زمانے کے لحاظ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے باپ کہے جاتے ہیں، ان کے بعد اکثر انبیاء انہیں میں سے، ان کی اولاد میں سے، حتیٰ کہ حضور بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، تمام بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے باوجود پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو یہ قرآن کی وہ نص ہے جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر اولیت اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی۔ پھر قرآن کی آیت ہو اور وضاحت حضور کی حدیث کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اور ہی بات لطف انگیز ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، یہ کتاب امام بخاری کے استادوں کی، دادا استاد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ ابی بالخیر،
اس آیت میں میرا نام، میرا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا ہے کہ میں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان سے افضل ہوں، اس لیے میرا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وَكُنْتُ أَوَّلَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، اور خلق کیے جانے، پیدا کیے جانے کے اعتبار سے میں ان سب نبیوں سے اول ہوں، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، اور بھیجے جانے کے لحاظ سے میں ان سب سے آخری ہوں۔ تو دو وجوہات بیان کی، ایک اپنا افضل ہونا، اس لیے میرا ذکر پہلے ہے، دوسرا خلق ہونے کے لحاظ سے میں ان سب سے اول ہوں، اس لیے میرا ذکر پہلے ہے، اور آخرہم فی البعث، اور بعثت اور بھیجے جانے کے لحاظ سے میں آخری ہوں۔ اس موضوع کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ کی نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، اس وقت واجب ہوئی تھی جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث کئی لفظوں کے ساتھ کئی کتابوں میں موجود ہے، میں مختلف لفظ سنا دیتا ہوں۔ اس کے یوں بھی الفاظ ہیں متی کتبت نبیا، آپ کی نبوت لکھی کب گئی تھی۔ یہ الفاظ بھی ہیں متی جعلت نبیا، آپ کب نبی کیے گئے تھے۔ یہ میں لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں۔ متی کنت نبیا، آپ کب سے نبی تھے۔ کنت، یہ کانا یکون، کنت آپ تھے، یو ہیو بن، تو کب سے آپ نبی چلے آ رہے ہیں۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے ایک عبارت پکڑ لینا اور دوسری کو سامنے نہ رکھنا، اس سے کچھ کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں یوں بھی ہے متی استنبئت، آپ کب نبی بنائے گئے تھے، باقاعدہ کلیئر الفاظ ہیں۔ بہرحال سب کے جواب ملتے جلتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ جواب یہی ہے کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت سے میں نبی لکھا ہوا ہوں، اس وقت سے میری نبوت واجب ہے، اس وقت سے میں نبی بنایا جا چکا ہوں، اس وقت سے میں نبی ہو چکا ہوں، اس وقت میں نبی چلا آ رہا ہوں۔ متی کنت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اولیت مصطفیٰ پر گزارشات پیش ہو رہی ہیں۔ اسی گفتگو کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ایک حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ تھوڑے لفظ مختلف بھی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، سب سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور میں سے پیدا کیا۔ ایک حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد بن ابی حنیفہ نے اپنی کتاب نور ظلم میں، یہ فقہ اکبر کی شرح ہے، اس میں بھی بیان کی ہے انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مخلوق میرے نور سے ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ٹکڑا ہے حضور، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ قابل تقسیم نہیں ہے، انڈیوائیڈیبل ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان کا یہ ذہن ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ٹکڑا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اگر کسی دوسرے آدمی کا یہ ذہن ہو کہ اہل سنت حضور کو اللہ کا ٹکڑا مانتے ہیں تو وہ بھی ہمارے بارے میں اپنا ذہن درست کر لے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا نہیں مانتے، ایسا عقیدہ کفر ہے۔ تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟
حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی فیضان کے نور سے ڈائریکٹلی پیدا کیا ہے، بغیر کسی واسطے توسط اور بغیر کسی میٹیریل کو استعمال کیے ڈائریکٹلی حضور کو پیدا کیا۔ اللہ کے نور سے پیدا ہونے کا یہ مطلب۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اینٹوں سے بنی ہے، سیمنٹ سے بنی، ریتے سے بنی، سریے سے بنی۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، تشبیہ مراد نہیں ہے، بغیر تشبیہ کی عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کا میٹیریل پہلے تھا یا مسجد پہلے تھی؟ جن چیزوں سے مسجد بنی ہے وہ اینٹیں پہلے تھی، سریا پہلے تھا، سیمنٹ پہلے تھا، ریت پہلے تھی۔ یہ ساری چیزیں جب ایک مخصوص ترکیب کے ساتھ اسمبل کی گئیں تو مسجد وجود میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی میٹیریل کے ذریعے سے فارم اپ اور بنایا نہیں گیا۔ اگر حضور کو کسی چیز کے ذریعے سے بنایا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ چیز حضور سے پہلے تھی، حالانکہ حضور فرمانے مجھ سے پہلے کچھ نہ تھا۔ اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ حضور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا کا مطلب کیا ہے۔ ڈائریکٹلی اپنی ذاتی توجہ سے اور اپنی ذات کے فیض سے، بغیر کسی میٹیریل کو استعمال کیے اور بغیر کسی میٹیریل کو بیچ میں لائے، حضور کو براہ راست پیدا کیا گیا۔ تھوڑا آگے بھی چلی، یہ حدیث ایک نہیں ہے، ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ان حدیثوں کی صحت اور سند میں کلام ہے۔ میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں اپنی کتاب سر الاسرار میں، اور آپ نے ان حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان میں تطبیق دی ہے، ان کو کوارڈینیٹ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم قدس سر العزیز سر الاسرار ان کی کتاب ہے، اس میں یہ تینوں حدیثیں نقل کرتے ہیں ایک ہی پیج پر۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تینوں سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ نور بھی حضور خود ہے، عقل بھی حضور خود ہے، قلم بھی حضور خود ہے۔ یہ شاعروں کی باتیں کچی پکی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات شاعر بھی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کلام فحسن ہو حسن و قبیح ہو قبیح، شاعر اچھی بات بھی کر جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے لکھا ہے لوح بھی تو، وہ لکھا ہو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ تو قلم حضور کو قرار دی گئی، یہ وہ اس کا پس منظر ہے۔ مولا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل کل کی یہ شان ہے کہ اللہ کا دیدار کرے تو ما زاغ البصر، آنکھ بھی نہ جھپکے۔ یہ عقل کل کی طاقت ہے۔ عقل کل مولا روم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو اللہ کو دیکھنے کی طاقت عقل کل کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھنا کہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا، اتنا ڈٹ کے دیکھنا کہ آنکھ جھپکی بھی نہ جائے، اور وما طغا، اس قدر ڈٹ کے دیکھنے کے باوجود آنکھ حد ادب سے بھی نہ گزرے۔ دیکھنا ایک کمال اور ڈٹ کے دیکھنے کے باوجود ادب کو ملحوظ رکھ کے دکھا دینا، یہ دوسرا کمال۔ یہ دونوں کمال عقل کل کا ہی کام ہو سکتا ہے، عقل جزوی محو حیرت سر بسر۔ یہ عقل کل
اب کہتے ہیں نا کوئی ہم میں سے کوئی بندہ چوکھی باتیں کر ہم کہتے ہیں تم کو عقل کل ہے. مطلب یہی ہوتا ہے کہ عقل کل ہر بندے کے پاس عقل ہے، لیکن ان کی عقلیں جزوی ہیں، عقل اپنی اپنی ہے، عقل کے ساتھ کنٹراڈکشن بھی ہے. لیکن جب عقل کلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لیے کلام میں نہ کنٹراڈکشن ہے نہ ہی کلام میں کوئی کمزوری ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. ساری دنیا کے پاگل جمع ہو جائیں اور ہم انہیں کہیں کہ سارے جمع ہو کے اپنے میں سے سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرو، کون ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ڈھونڈ سکیں، پاگل. اچھا ان کو کہا جائے تم میں سب سے زیادہ پاگل کون ہے، اسے ہی نشاندہی کر دو، وہ نہیں کر سکیں گے، پاگل. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر ان کو دیکھنے آئے، چیک کرنے آئے، ڈاکٹر کمرے میں بڑھ جائے تو وہ سارے کہتے ہیں پاگل ہی ہوئے، پاگل ہی ہوئے، پاگل. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور میں طریقے سے اس بات کو واضح کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. یہ تو پاگل تھے، ساری دنیا کے سمجھدار جمع کر لیں، پوری دنیا کے سمجھدار جمع کریں اور ان کو کہیں کہ اپنے میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ایک بندہ ڈھونڈو. ذرا سوچئے، ڈھونڈ لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اپنے ملک میں ہی سمجھداروں کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کرسیاں مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ پھکڑ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ عقل مندی کا عالم ہے. یہ تو ہم جس کو عقل مند سمجھتے ہیں اس کی عقل کا تو یہ عالم ہوتا ہے. ووٹ دے کے پھر ہاتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں کی کیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں اصل حقیقت تک پہنچنا نہیں آتا. دنیا میں سب سے، یہ تو پاکستان کی اسمبلی کی مثال دے رہا ہوں میں کسی کی پیچھے کوئی چوٹ کرنا مقصد نہیں ہے. پوری دنیا میں سمجھدار بندہ ڈھونڈنا یہ تو بہت مشکل ہو گیا. اچھا اب آپ سوچئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار بندہ کون بتا سکتا ہے؟ ہم تو فیل ہو گئے نا. کون بتا سکتا ہے؟ جو پوری دنیا کے تمام بندوں کا خالق ہے وہی اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ جو سب سے زیادہ عقل مند ہے. یہ بات اپیلنگ ہے، دل مانتا ہے اس بات کو کہ یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اللہ نے ہر زمانے میں جس بندے کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا ہے اسی کو نبی قرار دیا ہے. اب جو کالجی بچے ہیں، نوجوان ہیں، یا مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، مختلف قسم کے مذاہب و ادیان سے ان کا ٹاکرا رہتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، ان پر سوال ہوتے ہیں کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی کی ضرورت کیا ہے. اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے سب سے زیادہ سمجھدار بندے کو جب اللہ کریم سلیکٹ کرتا ہے تو وہ تمہارے الیکشن کی بجائے اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے، اور جس کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے اسے نبی قرار دے کر بھیجتا رہا ہے. اور جب نبوت اپنی انتہا کو پہنچی تو عقل کل کا انتخاب کیا گیا، وہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پوائنٹس ہیں جنہیں اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہم دنیا کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور پنجے میں پنجہ ڈال کر اپنے آقا کی نبوت رسالت کو منوا سکتے ہیں. میری گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت. اب دوسرا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آخریت. پہلے میں اولیت اور آخریت میں لنک دے دوں. آپ نے حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خلق ہونے میں اول اور بھیجے جانے میں آخر ہوں.
تو لنک تو اسی حدیث میں ہی موجود تھا کہ آپ تخلیق میں اول اور بعثت میں آخر ہیں۔ دیکھیے ذرا، جب کہیں جلسہ ہو، مجھے پتہ نہیں یہاں بھی اشتہار چھپے ہوں، چھپتے ہیں، تو جب اشتہار چھپتے ہیں تو جو سب سے تگڑا مولوی ہوتا ہے اس کا نام موٹا ہوتا ہے اور سب سے اوپر اشتہار میں دیا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب سٹیج بچتی ہے تو سب سے آخری خطاب اسی کا ہوتا ہے جس کا نام اشتہار میں سب سے اوپر تھا۔ اشتہار چھپے تو نام اوپر، سٹیج بچھا تو باری آخر۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، سب سے اول، اور دنیا کی سٹیج پر جب بھیجنے کی باری آئی تو آقا کو سب سے آخر پہ بھیجا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نحن السابقون الاولون نحن السابقون الآخرون، ہم سابق یعنی اول بھی ہیں اور ہم آخر بھی ہیں۔ یہ ہم سے مراد بخاری میں حدیث ہے، امت کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت اول بھی ہے اور یہ امت آخر بھی ہے۔ اس امت کا آخر ہونا تو سمجھ آتا ہے کہ حضور آخری ہیں تو ہم بھی آخری ہیں۔ اول کیسے ہیں؟ اول اس لیے ہیں کہ دنیا میں ظاہر کیے جانے کے لحاظ سے یہ امت آخری امت ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے یہ امت سب سے پہلی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انا آخر الانبیاء ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ اس طرح کی ملتی جلتی حدیث میں پہلے آپ کو لنک دینے، اول اور آخر کے درمیان رابطہ کرنے کے لیے کچھ حدیثیں سنا رہا۔ ایک حدیث کتاب الاوائل میں امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بعض محدثین کا خیال ہے کہ حدیث حسن ہے، بعض کا خیال ہے کہ صحیح ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں حدیث بہترین حدیث ہے اپنی سند کے اعتبار سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر بھی ذرا غور کیجئے، اول کی بات بھی ہو رہی ہے اور آخر کی بات بھی ہو رہی ہے، اور سب سے اول آدم ہے اور سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو سمجھنا ہے تو آدم علیہ السلام کے اول نبی ہونے کو سمجھو۔ چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں، کسی چیز کو سمجھنا ہو نا، سچ کا جھوٹ سے پتہ چلتا ہے، گورے کا کالے سے پتہ چلتا ہے، کڑوے کا میٹھے سے پتہ چلتا ہے۔ آپ برفی کھا کے چائے پیئیں، میٹھا پورا لگے گا کہ گھٹ لگے گا؟ اچھا پکوڑے کھا کے چائے پیئیں، میٹھا الٹا تیز لگے گا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو حضور کا آخری نبی ہونا قادیانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اب ہم سمجھاتے ہیں۔ حضور نے تو حد کر دی، حضور نے فرمایا جس طرح آدم اول ہے اس طرح میں آخر ہوں، اول آدم ہے۔ اچھا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں اور میں حضور کے ماتحت ذلی بروزی اور حضور کے ہی دین کا پرچار کرنے والا، حضور کا غلام، یہ لفظی کرتا ہے۔ آپ ذرا غور سے سوچ کے فرمائیے، اول سے پہلے کوئی ذلی بروزی، کوئی ماتحت، کوئی خادم، کوئی کسی قسم کی نبوت ہو سکتی ہے؟ اول سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ذلی نہ بروزی۔ تو حضور نے اول اور آخر کو تقابل میں بیان کر کے اپنا ختم نبوت کا مسئلہ واضح فرمایا ہے۔ اول سے پہلے کچھ نہیں تو پھر مان لو کہ آخر کے بعد بھی کچھ نہیں۔ جس معنی میں آدم اول ہے اسی معنی میں محمد آخر ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس موضوع پر چند حدیثیں اور میں سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ فی زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنۃ وانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا ہو، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ لوگوں نے آ کر محل کا جائزہ لیا، بہت اچھا کہا، لیکن کہنے لگے کہ افسوس یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ وَأَنَا اللَّبْنَةُ، فرمایا نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ مثال دے کے بات کو سمجھا دیا۔ اور حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بے شمار دوسری کتابوں میں بھی ہے، مشکات میں بھی۔ ایک اور حدیث انہی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح کا کام نبی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتے تو اس کی جگہ پہ دوسرے نبی آ جاتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اب خلفاء ہوں گے، فَيَكْسُرُونَ، اور بہت سارے ہوں گے، کثرت سے ہوں گے۔ قَالُوا مَاذَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کے خلیفے کثرت سے ہوں گے تو ہم کدھر جائیں، کس کے پیچھے لگیں؟ قال، فرمایا فو بیعت الاول فالاول، جس کے ہاتھ پہ ایک دفعہ بیعت کر لو اسی کی بیعت کو نبھاؤ، اسی کی بیعت کو نبھاؤ۔ آتو حقہم، تم ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ فإن اللہ سائلہم عما استرعاہم، ان کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھ لے گا۔ یہ حدیث میں نے مکمل پڑھ دی ہے۔ اب اس حدیث کو تھوڑا سا میں کھول کے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح نبی کرتے تھے، ایک نبی کی وفات ہوتی دوسرا نبی آ جاتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب وہ جو نبی پے در پے آتے تھے بنی اسرائیل میں، اب ذرا غور کرنا ہے آپ نے، وہ مسلسل آنے والے نبیوں میں سے ہر ایک کے پاس کتاب تو نہیں ہوتی تھی۔ صاحب کتاب نبی تو بڑے بڑے عرصے اور وقفے کے بعد آتے تھے۔ تو مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ میں حضور کا ماتحت اور اسی قرآن کا پرچارک نبی ہوں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں پے در پے نبی آتے تھے، وہ بھی پرانی ہی کتابوں کے پرچارک ہوتے تھے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد حضور فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد ویسا نبی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لا نبی بعدی کے الفاظ ہیں ان پہ بھی ذرا غور فرمائیے۔ لا کا معنی ہوتا ہے کوئی نہیں، اور نبی یا یہ واحدہ کی جمع ہے۔ فرمائیے نبی واحدہ کی جمع، بوجھئے پھر فرمائیے نبی واحدہ کی جمع۔ چلو یہ تو جنرل نالج کا کوئسچن ہے، کوئی اتنا علمی مسئلہ نہیں۔ نبی واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ انبیاء۔ نبی کی جمع انبیاء ہے۔ تو یہ نبی واحد ہے، واحد سے پہلے لا لگا ہوا ہے۔ جب واحد سے پہلے لا آ جائے، تھوڑی سی اور کی بات ہے، برداشت کر لیں۔ اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، علم سیکھنے آئے نا۔ جب واحد سے پہلے لا آ جائے تو اس سے اس واحد کی پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ عربی کا مسئلہ ہے، یعنی نبی نام کی کوئی ہستی اب حضور کے بعد نہیں آ سکتی، جنس کی نفی کر دی گئی۔ یہ میں آرام سے سمجھاتا ہوں تو آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ لا الہ تو آتا ہے ہر بندے کو، یہ الہ بھی واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے آلہہ، اور اس واحد کے پہلے بھی لا لگا ہوا ہے، تو الہ کی جنس کی ہی لا کے ذریعے نفی ہو رہی ہے۔ جس طرح لا الہ کے ہوتے ہوئے
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح لا نبی کے ہوتے ہوئے نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے نا۔ قادیانیوں کو روکنا ہو تو لا نبی یا اس کو سمجھانا ہو تو لا الہ کے ذریعے سے سمجھاؤ، بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی اور بڑی جلدی سمجھا لو گے۔ حدیث عرض کر رہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلیفے ہوں گے۔ یہ لفظ بھی ختم نبوت کا اپنے اندر مستقل اعلان رکھتا ہے، کیونکہ حضور خلیفے قرار دے رہے ہیں، ان کو نبی نہیں کہہ رہے حضور۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو نبی کا لفظ زیادہ مناسب تھا اس کو خلیفہ کہنے کی بجائے۔ آگے فرمایا فیکسرون، اور وہ خلیفے کثرت سے ہوں گے، حضور کے بعد خلیفے کثرت سے ہوں گے۔ اگر خلیفوں سے مراد نبی ہو تو مرزا قادیانی 1400 سال میں ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے میں 1400 سال کے بعد ایک آیا ہوں، تو حضور فرما رہے ہیں خلیفے کثرت سے ہوں گے، تو پتہ چلتا ہے خلیفوں سے مراد نبی نہیں ہے، ورنہ 100 سال میں ایک تو آیا ہوتا، 1400 سال میں 14 تو آ چکے ہوتے۔ اور آگے فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس کی پیروی کریں؟ تو فرمایا فو بیعت الاول فالاول، پہلے کی بیعت نبھاؤ، پہلے کی بیعت نبھاؤ۔ اب یہ بیعت سے کیا مراد ہے؟ اگر خلیفوں سے مراد حکمران ہیں تو بیعت سیاست مراد ہے۔ عاقب کا لفظ اردو پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ تیری عاقبت اچھی کرے، تو عاقب آخری ہوتا ہے۔ پھر حضور تو خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ والعاقب الذی لیس بعدہ احد، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیکون من بعدی کذابون دجالون ثلاثون، میرے بعد 30 جھوٹے آدمی ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک پر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مدینہ شریف میں چھوڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو میں مرد میدان ہوں، میں میدان میں اچھا لگتا ہوں جیسے آپ کا حکم۔ آپ نے فرمایا اما ترضا، اے علی کیا آپ راضی نہیں ہو ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، آج میں تبوک پہ جا رہا ہوں تو اپنے بھائی علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، محمد کے بعد علی نبی نہیں ہے۔ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اب یہ تو ختم نبوت پر مسلسل حدیث ہے نا، ایک مفروضہ بھی حضور نے قائم کر کے اس کی نفی فرما دی، جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ایک فرض کو بیان کر کے اس کی بھی نفی فرما دی کہ اچھی طرح ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جائے کہ یار اگر کوئی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ضرور ہوتا۔ یہ بے شمار حدیثیں ہیں، اس دور کی ضرورت کی مناسبت سے بھی میں نے سوچا کہ اس موضوع پر تھوڑا سا میں عرض کروں۔ یہاں جاتے جاتے اینڈ پہ ایک سوال مناسب ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ قادیانی ان ساری حدیثوں کے اوپر کان ہی نہیں دھرتے، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار تم لگے ہوئے ہو ٹھیک ہے، ہم اور بات کرتے ہیں تم اور بات کرتے ہو۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ان حدیثوں کو مانتا ہے، ختم نبوت والی آیت کو بھی مانتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے میں گزارش پیش کرتا ہوں، قادیانیوں کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے فیضان ختم نبوت۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے فیضان ختم نبوت۔ فریب کاری کی انتہا ہے کہ نہیں؟ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین قرار دیا ہے، تم ہمیں خاتم النبیین کا منکر سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ قادیانیوں سے پوچھا جائے پھر تم کہتے کیا ہو، چاہتے کیا ہو، مرزا کو نبی کیوں مانا؟ وہ کہتے ہیں
کہ جی ہم تو مرزا کو یوں نبی مانتے ہیں کہ مرزا فنا فی الرسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا فنا ہوا کہ حضور میں اس میں فرق نہ رہا، لہٰذا یہ حضور ہی کا دوسرا روپ ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی منطق ہے۔ مرزا نے یہ بات خود بھی لکھی ہے، اس کی ایک کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 3 پہ یہ بات لکھتا ہے کہ صدیق کی کھڑکی کھلی ہے، میں اس کھڑکی کے ذریعے سے، وہ فنا فی الرسول کی کھڑکی ہے، میں اس کھڑکی کے ذریعے سے رسول بنا ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں بذات خود، میں نبی نہیں ہوں۔ اب میں نے ایمانداری سے مرزا قادیانی کا قول، اس کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، اب میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدیقی کھڑکی والی بات میں آپ کو ساری سنا دیتا ہوں۔ اصل بات کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے جس سے مرزا نے گول کیا، وہ بتاتا کسی کو نہیں کہ صدیقی کھڑکی کہتا ہے، وہ کھڑکی ذرا پڑھ کے تو سنا نا، کھڑکی کا ذکر حدیث میں ہے کیسے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال پر ملال سے 3 دن پہلے خطاب فرمایا، حضور کا تقریباً آخری خطاب۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع کا خطاب آخری ہے یا خطبہ غدیر آخری ہے، نہیں، یہ 3 ماہ پہلے کی باتیں، حضور کے اس کے بعد کئی خطابات ہیں۔ یہ آخری خطاب ہے جو آپ نے صدیق اکبر کی شان میں دیا تھا مسجد نبوی میں۔ وہ خطاب تو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، میں اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، وہ آخری جملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سدوا کل خوخۃ الی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ یہ کیا مقصد کیا تھا؟ اصل میں صحابہ کرام کے گھر تھے مسجد نبوی کے چاروں طرف، ہر صحابی نے اپنی سہولت کے لیے اپنے گھر میں سے کھڑکی کھولی ہوئی تھی تاکہ گھر سے نکلوں مسجد میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ حضور کی جگہ پر امامت کے مصلی پر ابو بکر صدیق نے کھڑا ہونا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ اپنی کھڑکیاں بند کر دو اور گلی کے راستے سے ہو کر مسجد میں آؤ سوائے ابو بکر صدیق کے، کیونکہ اس نے میری جگہ پہ کھلو کر امت کی امامت کرانی ہے، لہذا ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے، سدوا کل خوخۃ، باقی کھڑکیاں بند کر دو۔ اب ایمان سے بتائیے اس کھڑکی کا نبوت کے جاری ہونے سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ مرزا جی کہتے ہیں وہ صدیقی کھڑکی کے ذریعے سے میں نبی بن گیا ہوں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ اگلی گزارش بھی سن لیجیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی ہے، مرزا کہتا ہے میں صدیقی کھڑکی سے گزر کے نبی بنا ہوں۔ صدیق اکبر خود جو اس کھڑکی کے مالک ہیں وہ نبی نہیں بن سکے اور مرزا اس کھڑکی میں سے گزر کے نبی بن گیا، یہ اور تعجب کی بات ہے۔ اس سے اگلی بات بھی سنیے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس امت میں بے شمار لوگ فنا فی الرسول ہوئے ہیں، ایسے بھی فنا فی الرسول ہوئے ہیں کہ جس طرح حضور کا سایہ نہیں تھا، اس اللہ کے ولی کو جب اللہ نے فنائیت عطا کی تو اس کا بھی سایہ ختم ہو گیا، لیکن کیا مجال ہے کہ زبان پر کسی قسم کی لافظ نہیں آئی؟ مرزا جی ہوش کیجئے۔ پھر ایک اور بات بھی عرض کرتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب نے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ پھر پیر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پھر دونوں لکھتے ہیں کہ سیدنا مرتضیٰ کریم کے بارے میں حضور نے فرمایا، کوئی جنگ تبوک والا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، الا انہ لا نبی بعدی، آپ کا میرا وہی رشتہ ہے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب ان سب کی شان میں حضور ان کو نبوت کا اہل تو قرار دے رہے ہیں، ان کے اندر صلاحیت نبوت کی موجود ہے، لیکن ختم نبوت کے پیش نظر ان کو نبوت مل نہیں سکتی۔ تو جب ان کو نہیں ملی تو مرزا جی آپ کو کیسے مل گئی؟ ایک اور بات بھی یہاں سن لیجیے،
حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل بندہ اس سورج نے نہیں دیکھا نبیوں کے بعد. اس موضوع پر بڑی حدیثیں ہیں جن میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر اس امت میں سب سے افضل ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان خیر هذه الامت ابو بکر ثم عمر. اس امت میں سب سے افضل بندہ ابو بکر ہے پھر عمر ہے. اس کو 80 بندے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، گزارش ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. اب مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ میں اس امت میں نبی ہوں. ذرا کمپیریزن کیجئے، امت میں افضل ابو بکر، وہ نبی نہیں. مرزا قادیانی امت میں نبی جبکہ یہ افضل نہیں. فیصلہ حدیثوں میں آ چکا ہے نا کہ افضل ابو بکر ہے. اس امت میں افضل ہے تو وہ ابو بکر ہے. مرزا کو افضل نہیں کہا گیا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں. صدیق اکبر کو افضل کہا گیا ہے، وہ نبی نہیں. اب قادیانیوں کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا انہیں ماننا پڑے گا کہ مرزا نبی نہیں، یا انہیں ماننا پڑے گا کہ مرزا اس امت میں نہیں. دو میں سے ایک بات تو لینا پڑے گا. پھر ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں. الریاض النظرہ میں ایک حدیث ہے، کافی ساری اور کتابوں میں بھی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ازالۃ الخفا میں نقل کی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ صبح کی نماز میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے، اور جب نماز ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے تشریف فرما ہو گئے، پشت مبارک قبلہ کی طرف اور چہرہ انور صحابہ کی طرف. یہ سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنا خواب سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں اتنے میں باہر مسجد کا دروازہ ناک ہوا. ایک صحابی گئے، ایک خاتون نے کھجوروں بھرا تھال دروازے میں سے آگے بڑھایا. صحابی نے وہ تھال پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا. حضور نے ایک ایک کھجور سب صحابہ میں تقسیم کر دی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کاش حضور ایک ایک کھجور اور دے دیں. حضور نے دوسری کھجور نہیں دی اور فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، جاگ آ گئی. صبح کی نماز کا ٹائم تھا، میں مسجد پہنچا. مسجد میں گیا تو آگے حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت تھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے. وہ جب نماز پڑھا چکے تو جس طرح میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور بیٹھ گئے اسی جگہ پر عمر فاروق بیٹھ گئے، اسی طرز پہ بیٹھ گئے. کعبے کی طرف پشت، صحابہ کی طرف چہرہ، فاروق اعظم بیٹھ گئے. اتنے میں سچی مچی ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، جس طرح خواب میں دیکھا تھا کہ عورت نے تھال بڑھایا. صحابی نے واقعی ایک تھال، عورت نے تھال بڑھایا، اس میں صحابی نے جا کے تھال پکڑ لیا، فاروق اعظم کے سامنے لا کے رکھ دیا. جس طرح خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تقسیم کی تھیں، اسی طرح سچی مچی عمر فاروق نے بھی کھجوریں تقسیم کی. اور جب سب کو ایک ایک کھجور دے چکے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ کاش عمر فاروق ایک ایک کھجور اور دیں. عمر فاروق بول پڑے، فرمایا اے علی، خواب میں کوئی حضور نے دوسری کھجور دی تھی؟ سند حسن ہے قبلہ حدیث. اب بتائیے، حضرت علی المرتضیٰ دل میں سوچ رہے ہیں، فاروق اعظم نے سمجھ لیا. حضرت علی المرتضیٰ نے خواب دیکھا تھا، فاروق اعظم اس سے آگاہ ہے. ایمان سے بتاؤ، جس طرح حضور کو ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتے ہوئے مرتضیٰ کریم نے خواب میں دیکھا تھا، اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتے ہوئے عمر فاروق کو جاگتے ہوئے آ کے دیکھ لیا. ایمان سے بتاؤ عمر فاروق فنا فی الرسول ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے باوجود ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو عمر نہیں تو پھر مرزا قادیانی جی آپ اپنی خیر بناؤ، بس کرو.
یہ میں نے ان کے فنا فی الرسول ہونے پر جو انہوں نے وہ ڈھونگ رچایا، اس کے میں نے آپ کو سارے اتنے جواب دے دیے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت بھی تحقیق، خوف خدا اور بات سمجھنے کا اندر جذبہ موجود ہے، دیانتداری تھوڑی بھی، دیانتداری کی بھی دو قسم ہیں، ایک دیانتداری دین کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک جنرل دیانتداری ہوتی ہے جس کو ہم لغوی طور پر بول دیتے ہیں کہ بندہ آنیسٹ جس کو کہتے ہیں۔ اگر کچھ بھی آنیسٹی ہے تو پھر تمہیں سوچنا پڑے گا کہ مرزا جی آپ کو لے ڈوبے ہیں، توبہ کیجیے ان کے نظریات سے، مرزا جی کا مطالعہ کیا کیجیے، مرزا کی اپنی کتابوں کو قادیانی کو نہیں پڑھتے۔ آپ دنیا کا ایک قادیانی پکڑ کے لے آئیں جو کہتا ہو کہ میں نے مرزا کی ساری کتابیں اول تا آخر پڑھی، نہیں، بعد کا محتاط لٹریچر ان کو پڑھاتے ہیں۔ یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت، نبی پاک علیہ السلام کی خاتمیت۔ اختصار کرتا ہوں، تیسرا حصہ بتاتا ہوں۔ تیسرا حصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ قرآن حضور کی تعلیم ہے، حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، صحابہ کرام کے جتنے فیصلے ہیں وہ حضور کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں۔ نماز روزے پر تعلیمات موجود ہیں، نکاح طلاق حج زکوٰۃ پر تعلیمات موجود ہیں، شرکت مضاربت لین دین کتاب البیوع پر تعلیمات موجود ہیں، ہر موضوع پر حضور کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی عن شیء اتشبث بہ۔ حضور اسلام کے احکام بہت سارے ہیں، مجھے مختصر سی بات بتائیں، میں سادہ آدمی ہوں، میں آپ کی اس بات پہ عمل کروں، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ ایک خلاصہ حضور نے بتا دیا۔ ایک اور حدیث میں ایک خلاصہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا 1، نماز پڑھنا 2، زکوٰۃ دینا 3، رمضان کے روزے رکھنا 4، کعبۃ اللہ کا حج کرنا 5۔ یہ آپ لوگوں میں سے اکثر کو پہلے پتا ہوگا کہ یہ اسلام کی 5 بنیادیں۔ ہماری امی کہتی تھیں 5 بنائی اسلام دی۔ یہ یعنی عورتوں کو بھی یہ مسئلہ آتا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ان 5 بنیادوں کا اگر بندہ عامل ہو جائے، انہی کا مبلغ ہو جائے، انہی کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلا جائے، ایک عام آدمی نے، میں سمجھتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ باقی فقہی باریکی ہر بندہ نہیں جانتا۔ سرحد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عبد الوہاب پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کے مزار کی زیارت کی، بہت بڑے ولی تھے، ابھی ان کے جانشین فوت ہوئے، بڑی بلا کی شخصیت ہے، پیر سید شمشاد علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، کیا شان اس جڑے کی۔ حضرت پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ کو پنجو بابا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان 5 چیزوں کی ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے۔ اچھا، یہ 5 چیزیں میں آپ کی خدمت میں یوں رکھنے لگا ہوں کہ پہلے میں سمجھا لوں کہ ان میں جو پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ کہے میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں لیکن خدا 2 ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کہے میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں لیکن حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بشک اپنے مکان کے اوپر پانی کی ٹینکی کے اوپر لکھتا رہے، اس کا یہ لکھا اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ یہ بات میں نے اس لیے کلیئر کی کہ ان 5 چیزوں کو قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں۔ قادیانیوں کا ماننا اسی طرح ہے جیسا کہ منافقوں کا ماننا تھا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ اسی طرح ہے جس نے ایک بندہ کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں لیکن خدا 2 ہے، خدا 3 ہے۔ یہ بات کلیئر کرنا ضروری تھی۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو فقیر نے ایک ربائی میں ڈال کے عوام کی سہولت کے لیے لکھا ہے، آپ کو بھی سنانے لگا۔ یہ میرا آپ کا عملی پہلو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق رکھنے والا یہ حصہ ہے۔ کلمہ، نماز، زکات تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ 5 چیزیں یاد ہو گئی، حدیث پوری آ گئی۔ کلمہ، نماز، زکات تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ 5 روزانہ 30 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ اچھا یہ 5 روزانہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ 30 سالانہ کیا ہے؟ روزے۔ اچھا ایک سوال اور ہے، وہ جو پہلا شعر تھا، کلمہ، نماز، زکات تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، حدیث تو مکمل ہو گئی۔ یہ 2 چیزیں الگ سے اگلے شعر میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس لیے کہ زکات اور حج یہ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ ہر امیر غریب جو سوکھے طریقے سے کر سکتا ہے وہ لے دے کے نماز روزہ ہی ہے۔ بزرگ ہو جائے نا کوئی تو ہم کہتے ہیں بابا جی، لائق بچہ کہتا ہے بابا جی ہوں میں کما کے کھواواں گا، ہوں تسی اپنا نماز روزہ کرو۔ تو نماز روزہ کہتا ہے، نماز روزہ، حج زکات نہیں کہتا، کیونکہ حج زکات ان سے شاید ہو نہ سکے۔ یہ 2 چیزیں جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ مالی حالات جیسے بھی ہوں مسلمان کو یہ فرض ہوتی ہے، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، حضور سے محبت رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح ہے، اور نماز روزہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہے۔ اب یہ ساری ربائی اس تناظر میں ایک بار پھر سنا دیتا ہوں۔ کلمہ یہ کوئی ریکارڈ کرنا چاہے کر لے، کوئی یاد کرنا چاہے کر لے، کوئی نوٹ کرنا چاہے کر لے، اور اس کا ہم نے مبلغ بننا ہے۔ کلمہ، نماز، زکات تے روزہ، حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، 5 روزانہ 30 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ فقیر کی گفتگو 3 چیزوں پر مبنی تھی۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اور عقل کل ہونا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آخری نبی ہونا، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جن کا خلاصہ یہ 5 چیزیں تھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔